یہ باتیں ہیں جن کی اس نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ اس کی گرفت سے بچے رہو۔ تو اب گویا خاتمہ کلام میں یہ بتا دیا کہ حقیقی تقویٰ بھی اسی سے پیدا ہوگا، یعنی یہ تقویٰ، یہ تزکیہ، یہ تلاش کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی راہ اللہ ہی نے بتائی ہے۔ انسان اگر تعقل سے کام لے کے اپنی فطرت کی ہدایت کو پہچان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کی تذکیر کی جاتی ہے تو ایک لحاظ سے یاد دہانی حاصل کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس راہ پر چلتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قاعدے میں لے آتا ہے جس میں اللہ کی پھر گرفت نہیں ہوتی، اس سے وہ بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اب فرمایا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ یہ پھر کیا ہے؟ تو اگر آپ پوری سورہ کو پیچھے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو واضح ہو جائے گا کہ اس میں گویا یہ مضمون مضمر ہے کہ یہ جو کچھ بیان ہوا یہ ابراہیم کا دین ہے، اس لیے کہ بنی اسماعیل مخاطب تھے۔ دین ابراہیمی کی روایت میں بہت سے توہمات اور بہت سی مشرکانہ بدعات انہوں نے داخل کر دی تھی، انہی کی تصحیح کی، اور تصحیح کر کے یہ بتایا کہ ابراہیم کا دین یہ ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اولین مخاطب ہیں قرآن مجید کے، یعنی مکے کے لوگ، قریش کے لوگ، وہ بنی اسماعیل ہیں، اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت دیتے ہیں، انہی کی اولاد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور انہی کے بنائے ہوئے گھر بیت اللہ یا مسجد حرام کی تولیت ان کے پاس ہے۔ تو اس لیے ان کے ہاں اگر دینی روایت کی تصحیح کا عمل ہونا ہے تو اصل ابراہیمی دینی کی طرف توجہ دلانے سے ہونا ہے۔ ابراہیمی دین یا ملت حنیفہ جس کو کہا جاتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مجدد ہیں، یعنی اس کو زندہ کیا آپ نے۔ وہ روایت جو بہت کچھ کھو گئی تھی، جس میں بہت سی بدعتیں داخل ہو گئی تھیں، حد یہ ہے کہ توحید جیسی صاف شرح چھوڑ کر شرک کو اختیار کر لیا گیا تھا، تو اس کی تصحیح کی اس پوری سورہ میں۔ اگر آپ شروع سے دیکھیں اس سورہ کو، جہاں سے وہ بات کی ابتدا ہوئی تھی کہ اللہ تو اس کائنات کا خالق ہے لیکن کیسے احمق ہو کہ اس کے تم شریک ٹھہراتے ہو، تو شرک کی تردید کی، توحید کے راستے کو واضح کیا، یہاں تک کہ پھر جو کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں مشرکانہ توہمات پیدا ہو گئے تھے، ان میں سے ایک ایک کو لے کے اس کی تصحیح کی۔ اب یہ فرمایا کہ یہ ابراہیم کا دین ہے۔ یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ نظم کی رعایت کرتے ہوئے آگے چل رہے ہوتے ہیں تو پھر بعض الفاظ کی اصل غایت سمجھ میں آتی ہے، تو یہ ثم یہاں اس پہلو سے آیا ہے، یعنی یہ ابراہیم کا دین ہے جو پیچھے بیان ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا؟ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، یعنی پہلے اس روایت کی ابتدا ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ قریب ترین انسانی تاریخ کا حوالہ ہے۔ قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر یہ واضح کر دیا ہے کہ یہی دین آدم و نوح کو بھی دیا گیا تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک، تو دین کی روایت تو پہلے دن چل پڑی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو ہدایت بدیت فرمائی، سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی اس فطرت کے تقاضے وحی کے ذریعے سے بھی واضح کرنا شروع کر دی، اور یہ وعدہ بھی فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب اس کے بعد میری طرف سے ہدایت آتی رہی۔ قرآن مجید نے اس کی تاریخ بھی ہمیں سنا دی ہے کہ ہر قوم کی طرف ہم نے رسول بھیجے، ان پر حجت تمام کی، ان کے سامنے اپنی دینونت کا اظہار کیا، اور اس طرح کوئی گنجائش نہیں رہنے دی تھی قوموں کے لیے کہ وہ اس صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے انحراف کریں۔ لیکن بہرحال ہوا، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ایک پوری امت کو اس منصب پر اٹھایا گیا۔ ان کی اولاد میں سے پہلے بنی اسرائیل، اور اس کے بعد اب بنی اسماعیل کی طرف بات آ گئی ہے۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ میں سب سے نمایاں ظہور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے، اس لیے کہ وہی ہیں کہ جنہوں نے 500 سال کی کم و بیش غلامی کے بعد آ کر ان لوگوں کو وہاں سے نکالا، اور پھر اس مقصد کے لیے ہجرت کی
کہ فلسطین میں اللہ کی توحید کا مرکز بنایا جائے، جس کی ہدایت ان کو کی گئی تھی۔ فلسطین کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ اس کو سورہ مائدہ میں بیان کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا کہ یہ میں نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اس علاقے کو جاؤ، جا کر لوگوں سے خالی کراؤ اور اس علاقے میں میری توحید کا مرکز قائم کرو۔ تو یہ چیز تھی جس کو سامنے رکھ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کے لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی۔ تو گویا ابراہیمی دین کی روایت میں یہ ایک دوسرا بڑا موڑ ہے۔ یعنی ایک تو دین کی روایت وہ تھی جو سیدنا آدم سے چلی، سیدنا نوح علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں سے ہوتی، سیدنا ابراہیم تک پہنچی۔ پھر سیدنا ابراہیم نے اس کو محکم کیا، اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ اس کو محکم کرنے کے لیے جب ابتدا کی گئی تو پے در پے نبوت دی گئی۔ یعنی سیدنا ابراہیم بھی اللہ کے نبی، سیدنا اسحاق بھی اللہ کے نبی، سیدنا یعقوب بھی اللہ کے نبی، سیدنا یوسف بھی اللہ کے نبی۔ یہ قوموں کی طرف نبوت نہیں ہے، بلکہ خود اس ذریت کو خدا کے دین پر قائم کر دینے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ پھر ایک لمبا وقفہ ہے جس میں قوم کو موقع دیا گیا کہ وہ اس روایت کو محکم پکڑے، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کے اصل مقصد کی طرف ان کو توجہ دلائی۔ تو یہ اس کا حوالہ دیا۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، یعنی ابراہیم کے دین کی ہم نے وضاحت کر دی، اس کے بعد پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، تماماً الذی احسن و تفصیلا لکل شیء۔ اب یہ فرمایا کہ یہ کیسی کتاب تھی؟ یہ ہم نے اس کو عطا فرمائی، اس لیے عطا فرمائی اس پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے خوبی اختیار کی تھی۔ یعنی یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرایا ہے کہ ہم پیغمبروں کا انتخاب کرتے ہیں، یہ انتخاب تو ہمارا ہی انتخاب ہوتا ہے، لیکن الٹپ نہیں ہوتا۔ جن کا کرتے ہیں وہ خیار الناس ہوتے ہیں، بہترین انسان ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا تو فرمایا کہ یہ اتمام نعمت کے لیے کیا گیا، اور کس پر کیا گیا؟ جس نے خوبی اختیار کی تھی۔ ان الفاظ پر میں نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ موسیٰ علیہ السلام کی صفت کے طور پر بالکل اسی طرح آئے ہیں جس طرح سورہ نجم کی آیت 37 میں حضرت ابراہیم کے لیے الذی وفا کے الفاظ ہیں۔ یعنی قرآن مجید کبھی کبھی پیغمبروں کے تعارف میں کوئی ایک جملہ، ایک بات ایسی کہہ دیتا ہے جن سے اس انتخاب کا باعث معلوم ہو جاتا ہے، یعنی کیوں انتخاب کیا گیا۔ یہ انتخاب تو اللہ ہی کرتا ہے، اللہ عالم حیث و یجل و رسالت ہو۔ میں یا آپ اس کا کوئی قاعدہ بنا کے اللہ تعالیٰ پر حجت نہیں قائم کر سکتے، وہی فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ بتا دیتا ہے کہ یہ خیال نہ کرنا کہ یہ کوئی الٹپ انتخاب ہے، ہم ایک ہما کو بھیجتے ہیں جس کے سر پر بیٹھ جائے اس کو نبوت کا تاج پہنا دیتے ہیں۔ کچھ صفات، کچھ اوصاف، کچھ خصوصیات شخصیت میں غیر معمولی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اس انتخاب کا باعث یہ ہوا کہ اس نے خوبی اختیار کی، اور یہی اصل میں پورے دین کا گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ہدف ہے۔ اسی کو احسان کہا جاتا ہے، خوبی اختیار کرنا، کسی چیز کو بہت خوبصورت بنا دینا۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کو کوئی فلسفہ ملا، کوئی دین ملا، کوئی نظریہ ملا، آپ نے کوئی موٹی موٹی باتوں میں 10 یہاں ٹانک لیں، 10 یہاں ٹانک لیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کے فلسفے کو، اس کی حکمت کو، اس کی روح کو، اس کی حقیقت کو سمجھ کر انسان اپنی پوری زندگی میں وہ روشنی پھیلائے۔ تو یہ گویا احسان ہے، یعنی خوبی کے ساتھ اس کو اپنانا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی ہدایت موجود تھی، ظاہر ہے کہ وہ پیغمبروں ہی کی اولاد تھے، تو اس کو کہا ہے کہ تماماً الذی احسن، یہ وہی لفظ احسن یا احسان استعمال ہوا ہے۔ تو فرمایا خوبی اختیار کی۔ تو میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سورہ نجم کی آیت 37 میں حضرت ابراہیم کا جب تعارف کرایا تو الذی وفا، یعنی جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، تو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان سے مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ ان پر اگر اتمام نعمت ہوا ہے، یہ اتمام نعمت کو بھی سمجھ لیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کی نعمت تو مجھے، آپ کو، ہر انسان کو دے کر بھیجا ہے۔ وہ پیدائشی کے ساتھ ہمارے اندر ودیت کر دی گئی ہے۔
اگر ہم اپنی فطرت کو مسخ نہ کریں اور صحیح راستے پر گامزن ہونا چاہیں تو فطرت کی رہنمائی بھی بالکل کافی ہے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو وہاں لے جاتی ہے جہاں جانا مقصود ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب وحی کے ذریعے سے ہماری فطرت کے ان مضمرات کو کھولتے ہیں، جو اندر چیزیں موجود ہیں ان کی یاد دہانی کراتے ہیں، جو چیزیں ہمیں اجمالاً دی گئی ہیں ان کی تفصیلات بیان کرتے ہیں، تو یہ اتمام نعمت ہے۔ یعنی گویا جو نعمت دی گئی تھی وہ اب مزید پوری کی جا رہی ہے۔ ایک پاس موجود تھی، آگے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی روایت موجود تھی فطرت کی بھی اور اپنے جلیل القدر آبا کی بھی، فرمایا کہ اس میں ذہول بھی ہو چکا ہوا تھا، بدعات بھی آ جاتی ہیں، جیسے جیسے وقت آگے گزرتا ہے خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں لوگوں کے سمجھنے میں، تو ہم نے پھر وحی کے ذریعے سے اتمام نعمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی چیز کو بیان کیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں، جہاں دین کی دعوت کے پائے تکمیل کو پہنچنے کا ذکر کیا ہے، تو وہاں بھی دیکھیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر کے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت دینا شروع کی وحی کے ذریعے سے، تو پھر آخر میں کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہی اتمام نعمت، یعنی آج ہم نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دینا تھا وہ دے دیا، تو نعمت کا اتمام وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ ان پر اگر اتمام نعمت ہوا ہے تو وہ اس کے مستحق تھے، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ پیغمبری کے لیے اگر وہ منتخب کیے گئے، اتنا بڑا منصب اگر ان کو دیا گیا تو وہ اس کے مستحق تھے۔ اللہ تعالیٰ جب منصب نبوت کے لیے کسی کا انتخاب فرماتا ہے تو ایسے ہی جلیل القدر انسانوں کا انتخاب فرماتا ہے، یعنی یہ کوئی الٹپ چیز نہیں ہوتی، جو ظاہر و باطن میں اس کی عنایتوں کا حق پہچانتے اور اسے خوبی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے، یعنی انسان کے باطن میں بھی کچھ حقائق ہیں جن کا وہ ادراک کرتا ہے، اس سے اس کے خیالات، اس کے افکار، ان کی تطہیر ہوتی ہے۔ اس کے ظاہر میں اس کے اعمال ہیں جن کا صدور ہوتا ہے، یہ قولی بھی ہیں، یہ عملی بھی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں انسان جب اللہ کی نعمتوں اور عنایتوں کا حق پہچانتا ہے تو گویا اپنے منعم حقیقی کو پہچانتا ہے، یعنی جس نے یہ سب دیا ہے، اور اسی سے شکر گزاری کا وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جو پورے دین کی فلسفیانہ اساس ہے۔ یعنی جب ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے پروردگار کی نعمتوں کو اپنے وجود میں اور اپنے گرد و پیش میں جان لیا، تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ہمیں یہ احساس ودیت ہوتا ہے کہ اس کائنات کا خالق رحمان اور رحیم ہے، اس کی شفقتیں ابدی ہیں، وہ اپنے بندوں پر ایسے ہی کرم فرماتا ہے، تو شکر گزاری کا احساس پیدا ہوگا۔ یہ شکر ہے جو دین کی بنیاد ہے۔ فرمایا ہے نا کہ میں نے تمہارے اندر جو ہدایت رکھی ہے، تو اب اس کے بعد یہ تمہارا انتخاب ہے کہ فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہو تو شکر گزار بندے بن جاؤ اور چاہو تو انکار کا، ناشکری کا رویہ اختیار کرو۔ تو اس کی عنایتوں کا حق پہچانتے اور اسے خوبی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے جس کو یہاں بیان کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا پھر انتخاب کیا، یعنی پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دینی دعوت کی تفصیلات کی، اور اب یہ بتایا کہ ہم نے پھر موسیٰ کا انتخاب کر کے یہ اتمام نعمت کیا۔ یہ جو کچھ ان کو دیا گیا وہ کیا تھا؟ تفصیلاً لکل شے، دین و شریعت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل۔ یہ جو قرآن مجید میں بعض موقعوں پر کل شے آ جاتا ہے، ہر چیز، تو یہ اپنے محل میں ہوتا ہے، یعنی اس کا آپ اس کے محل، موقع اور سیاق سے نکال کر مطلب اگر ڈھونڈیں گے تو یہ زبان سے ناشناسی ہوگی۔ یہ ہم بھی بولتے ہیں اسی طرح، دنیا کی ہر زبان میں اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میں نے تو ہر چیز واضح کر دی، تو ظاہر ہے کہ میں اگر دین پر گفتگو کر رہا ہوں تو وہ دین سے متعلق ہر چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز واضح کر دی تو چارپائی بنانے سے لے کر ایٹم بم بنانے تک ہر چیز واضح کر دی، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ یعنی دین و شریعت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت انسانوں کو دینی ہے اس کے بارے میں ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت و رحمت بنا کر، یعنی اب یہ دیکھ لیجئے کہ جو اتمام نعمت ہوتا ہے، یعنی جو ہماری فطرت میں اللہ کی ہدایت دی گئی ہے، اس کو جب وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے یا وحی اس کی تذکیر کرتی ہے یا وحی اس کی
آگے مزید تفصیلات کرتی ہے تو کیا چیزیں کرتی ہے؟ پہلی بات یہ بیان کی کہ اس کے نتیجے میں جو چیز اجمالاً آپ کے اندر موجود ہے اس کی تفصیل ہو جاتی ہے، یعنی کوئی نئی چیز نہیں دی جاتی، جو آپ کے اندر ایک مجمل ہدایت تھی، یعنی بالکل یوں سمجھیے کہ ایک ہدایت کا پوٹینشل آپ کے اندر رکھا گیا تھا، بیج ڈال دیا گیا تھا، تو اس کے برگ و بار نکل آتے ہیں، تفصیل اس کی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ہدن، اس کے نتیجے میں ادھر ادھر بھٹکنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، یعنی آدمی اگر اسی ہدایت کو جو اندر دی گئی ہے خود متعین کرنا چاہے تفصیلات میں، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ افراط تفریط پیدا ہوتی ہے، یعنی اپنی طبیعت کے لحاظ سے بعض اوقات آدمی اس کی تفصیل کرتے ہوئے دائیں لڑک جاتا ہے، کبھی بائیں لڑک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کی تفصیل کر دی جاتی ہے شریعت میں یا قانون میں یا وحی میں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک راستہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس سیدھے راستے کے واضح ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ خدا کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ آدمی کو اس انتشار سے نجات مل جائے جو فکر میں پیدا ہو جائے تو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ یہ مضمون ہے جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اللہ نے جب پوری انسانیت پر رحمت کرنا چاہی تو محمد الرسول اللہ کی بعثت کی، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو یہاں پر بھی یہی کہا کہ تورات دی گئی یا ہدایت دی گئی یا وحی کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی گئی، تو کیا ہوا؟ اس سے دین و شریعت کے بارے میں ہر چیز کی تفصیل ہو گئی، پتہ چل گیا کہ وہ جو مجمل ہدایت تھی وہ کہاں کہاں تک جاتی ہے، اس کے برگ و بار کیا ہیں، اس بیج سے کیا درخت پھوٹنا چاہیے، یہ واضح ہو گیا۔ راستہ متعین ہو گیا، یعنی اب بھٹکنے کا امکان ختم ہو گیا، وہی جس کو پیچھے صراط مستقیم کہا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حاصل کیا ہوا؟ خدا کی رحمت، خدا کی عنایت حاصل ہوئی۔ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، یہ کیوں کیا ہم نے؟ اس لیے کہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات پر ایمان لائیں، اس لیے کہ اصلی ہدف یہ ہے۔ یعنی یہ سب کیوں؟ کیا اس دنیا کے اندر کوئی مسئلہ حل کرنا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ ایک دن تمہیں اپنے پروردگار کی ملاقات کرنی ہے، تو تمہیں سچا ایمان حاصل ہو کہ ہمیں اس کو ماننا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ پھر انسان کے تمام اعمال کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر گویا ہدف اور منزل اور نصب العین کی تعین بھی کر دی۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی اپنے مقصد کے لحاظ سے ہدایت، یہ فرمایا نا ہدایت اور رحمت بنا کر، یعنی اپنے مقصد کے لحاظ سے ہدایت اور ثمرات و نتائج کے لحاظ سے رحمت بنا کر عطا فرمائی۔ مقصد کیا تھا؟ رہنمائی کرنا۔ نتیجہ کیا ہے؟ وہ ثمرات، وہ نتائج جو انسان کو اس کی زندگی میں ملتے ہیں، تو وہ رحمت بن جاتے ہیں، تاکہ دنیا میں لوگ اس کے ذریعے سے خدا کی ملاقات پر ایمان کی ہدایت پائیں اور قیامت کے دن خدا کی رحمت و عنایت کے سزاوار ہوں۔ یعنی یہ نتیجہ نکالنا مقصود ہے لوگوں کے اندر۔ اس کے نتیجے میں جب وہ اس ہدایت پر غور کریں تو خدا سے ملاقات کا جذبہ پیدا ہو کہ ہمارے مالک نے ہمیں رہنمائی دے کے بھیجا، اس کی نعمتوں کے ہم شکر گزار ہیں۔ پیغمبروں کے ذریعے سے ہمارے اندر جو ہدایت تھی اس کی تفصیلات کی، یہ اتمام نعمت ہے، اس سے آگے خدا کی کیا رحمت ہو سکتی ہے۔ تو اب ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہم ان سے ملاقات کریں گے، اور ملاقات کے دن کیا چاہتے ہیں کہ اس کی عنایت و رحمت کے سزاوار ہو، یعنی یہ ہم کو حاصل ہو۔ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات پر ایمان لائیں، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون وَهَذَا کتاب۔ اب یہ دیکھیے، پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری روایت، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو تعلیم دی گئی، اب فرمایا اور اب یہ کتاب ہے، یعنی قرآن مجید، اور اب یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے۔ وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک، خیر و برکت والی کتاب۔ اب یہ کتاب ہے، یہ گویا ہدایت کی پوری تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس چیز کا انکار کر رہے ہو، کس کے مقابلے میں ضد اور عناد پیدا کر کے کھڑے ہو گئے ہو۔ تمہارے پاس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی روایت موجود تھی، تم نے اس میں بدعات داخل کی، شرک جیسی غلاظت اختیار کر لی، ہم نے اس کی وضاحت کی۔ اور پھر غور کر کے دیکھو کہ ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس میں تفصیل کی،
اس میں ہدایت کی راہ واضح کی. اس کا پیغام بھی یہی تھا کہ ایک دن ملاقات کے لیے تیار ہونا ہے. اور اب یہ کتاب ہے، وہذا کتاب، اور اب یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، خیر و برکت والی کتاب، مبارک. قرآن مجید سے متعلق اور جگہوں پر بھی یہ لفظ آیا ہے. میں نے لکھا ہے تورات کے بعد اب یہ قرآن کا حوالہ دیا ہے، اور اس کی صفت کے طور پر اصل میں لفظ مبارک استعمال فرمایا ہے. یعنی جب قرآن کا حوالہ دیا تو جو لفظ استعمال کیا تعارف کے لیے، جیسے اوپر ہم نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے انتخاب کی بنیاد واضح کی، تو یہ کہا کہ تماماً علی الذی احسن، یعنی وہ احسان کا رویہ، خوبی کا رویہ تھا جو ان کے انتخاب کا باعث بنا. یہاں پر جب یہ کہا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی، یعنی قرآن مجید، تو اس کی جس صفت کو لفظوں میں بیان کیا وہ کیا ہے؟ مبارک. تورات کے بعد اب یہ قرآن کا حوالہ دیا ہے اور اس کی صفت کے طور پر اصل میں لفظ مبارک استعمال فرمایا ہے. استاذ امام لکھتے ہیں لفظ مبارک، یہ بولتے ہیں، ہم سب بولتے ہیں مبارکباد. لفظ مبارک اس بارش کے لیے قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے جو زمین کی سیرابی، رویدگی اور سرسبزی کا ذریعہ بنتی. یعنی بارش ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں زمین سیراب ہو جاتی ہے، اس کو پانی ملتا ہے، اس کو زندگی ملتی ہے، اس میں زندگی پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، رویدگی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لک و دک صحرا اور بیابان سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں. اس بارش کے لیے قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے جو زمین کی سیرابی، رویدگی اور سرسبزی کا ذریعہ بنتی، اس کے خزانوں اور اس کی برکتوں کو ابھارتی. یعنی وہی سب کچھ جو اندر موجود ہوتا ہے، بارش نہ پڑے تو کوئی نہیں جانتا، لیکن بارش پڑتی ہے تو وہ زمین گویا اپنے خزانے اگلنا شروع کر دیتی ہے، اس کی برکتوں کو ابھارتی اور اس کے مردہ اور بے آب و گیا ہو جانے کے بعد اس کو از سر نو حیات تازہ بخشتی ہے. بارش یہی کرتی ہے کہ زمین مردہ پڑی ہوئی ہے، وہ اس کو نئی زندگی دے دیتی ہے، اس کی برکتوں کو ابھارتی ہے. مردہ بے آب و گیا، کوئی وہاں نہ پانی نہ وہاں پہ گھاس کا تنکا نہیں ہوتا، لیکن بارش کبھی صحرا میں دیکھیں برستے ہوئے، بیابانوں میں، تو کیسے اس کو زندہ کر دیتی ہے. قرآن کے لیے اس لفظ کے استعمال میں یہ استعارہ ہے کہ یہ بھی دنیا کو اس کی روحانی موت کے بعد از سر نو حیات تازہ بخشنے اور شریعت و ہدایت کے خزاں رسیدہ چمن کو پھر سے بہار کی رونقوں سے معمور کرنے کے لیے نازل ہوا. یعنی یہ لفظ مبارک میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ یہ اس بارش کی طرح ہے. جس طرح بارش مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، اسی طرح یہ انسان کی مردہ فطرت کو زندہ کر دیتا ہے. وہ خزانے جو زمین میں چھپے ہوتے ہیں، بارش برستی ہے تو وہ باہر نکلتے ہیں، اور وہ خزانے، ہدایت کے خزانے جو انسان کی فطرت میں موجود ہیں، یہ قرآن نازل ہوتا ہے، ان کی یاد دہانی کراتا ہے، ان کو نکال دیتا ہے. تو ایک بہار ادھر پیدا ہوتی ہے، ایک بہار ادھر پیدا ہوتی ہے. وہ بہار آپ پھولوں کی صورت میں اور درختوں کی صورت میں اور سبزے کی صورت میں دیکھتے ہیں، یہ بہار اعلیٰ افکار کی صورت میں، متوازن ذہن کی صورت میں، برتر اخلاقیات کی صورت میں نمایاں ہو جاتی ہے. تو قرآن بھی گویا وہی کام کرتا ہے جو زمین کے ساتھ بارش کرتی ہے. تو اس لیے یہ استعارہ اختیار کیا ہے قرآن مجید نے اپنے لیے کہ یہ مبارک کتاب ہے. یعنی وہی کام کرے گی جو مردہ زمینوں کے لیے بارش کر رہی ہوتی ہے. تو یہ مردہ دلوں کے لیے، مردہ فطرت کے لیے، فطرت میں خوابیدہ خزانوں کے لیے، فطرت کے اندر سے سرسبزی اور شادابی اور رویدگی کو پیدا کرنے کے لیے یہی کام کرے گی. وہاں پر بھی جہاں قرآن مجید کا حق پہچاننے کی تعلیم دی ہے، یہی کہا ہے کہ یہ مبارک کتاب ہے، اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.